अस्सलाम वालेकुम। आज कराची में बल्दियाती, ना सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद समेत 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और इस वक्त तक नताइज आ रहे हैं। तो बहरहाल उस बारे में बात करना कबल अज़ वक्त होगा। अलबत्ता जो शिकायत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, न सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की, बल्कि जो शिकायत कर रहे हैं जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फ़ारूक सत्तार या मुस्तफ़ा कमाल, वही शिकायत खुर्रम शेर ज़मान ने की है, अली ज़ैदी ने की है। और आप जाकर सोशल मीडिया पर देख लें कि कराची में हुआ क्या है। और कराची में, न सिर्फ कराची में, हैदराबाद में और दीगर अजला में जो जिस तरह से ठप्पे लगे हैं वो बड़ा हैरान कुन है। और इंतखाबी जो अमल है उसकी रूह के साथ आज मजाक हुआ है। जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा तो रहा है, लेकिन वो आवाम से इंतकाम ले रहे हैं और ख़ुद जमहूरियत से इंतकाम ले रहे हैं। ये बड़ा हैरान कुन है। इन मामलात की, इन वाक़यात की यकीनी तौर पर क़यादत इसमें मुलविस नहीं होगी। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि क़यादत इसमें मुलविस नहीं होगी, ना निकलेगी। ये लोग कर रहे हैं, लोग खुद ही कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मोहब्बत में, आसिफ अली ज़रदारी की मोहब्बत में या अदी फरियाल की मोहब्बत में कर रहे हैं। तो क़यादत को इसका नोटिस लेना चाहिए और क़यादत को इन लोगों के ख़िलाफ़ जो पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, जो पार्टी को ज़बरदस्ती सीट्स दिलवा रहे हैं, उनको सज़ा देनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनकी बुनियादी रुकनियत वगैरह मुअत्तल कर देनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी की ज़रूरत ना हो कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम पर जो है वो इस तरह से ज़बरदस्ती वोट ले। दूसरी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये हुई, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आपसे कुछ देर पहले गुफ्तगू की है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने कहा कि हमने सदक़े में, खैरात में ये मेयरशिप दे दी, कराची का बल्दियाती इंतखाब दे दिया, जो भी मेयर बनेगा वो हमारे सदक़े में बनेगा। अब से कुछ देर पहले रेहान हाशमी साहब एक ट्रांसमिशन में मेरे साथ थे, तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये चीज़ें किसी ज़माने में आप लिया करते थे, सदका, खैरात, फितराना, खालें, आज आप दे रहे हैं, आप यहाँ तक पहुँच कैसे गए? तो उनके पास इसका जवाब नहीं था। वो बार बार एक ही बात, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जितने रहनुमाओं से आप बात कर लें, वो बार बार एक ही बात करते हैं कि हमें जब तक जो हल्का बंदियों का मामला है उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक हम किसी सूरत कराची की जो मेयरशिप है या हैदराबाद, दीगर जो सिंध के शहरी इलाके हैं, उनकी मेयरशिप जो है, उसका इख्तियार जो है जब तक बहाल नहीं होगा, तब तक हम ऐसा कोई ओहदा, बेमानी ओहदा कबूल नहीं करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इन जनरल, जब तक भाई खुद भी थे, हुकूमतों का हिस्सा रही है, अब भी हुकूमत का हिस्सा है। और इस हुकूमत में आते हुए उसने मुआहिदा किया, इस हुकूमत में आते हुए उसने बाकायदा लिखत पढ़त की सूरत में यह तय किया कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए स्ट्रक्चर होगा क्या। या तो इनकी लिखत पढ़त कमज़ोर है, या फ़रोग नसीम साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी वालों के लिए अच्छी वकालत करते हैं, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, अपनी जमात के लिए उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, या उनके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये हुकूमतों में रहते भी हैं, और बल्कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि ये वाहिद जमात है जो हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन करती है। बड़ी मतलब एक अजीब सी कैफियत है कि MQM नाराज़ है, बॉयकॉट कर दिया इंतखाबात का और हुकूमत का हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए, लेकिन MQM को अपने तरीक़ों पर तो गौर करना चाहिए। वो उन एग्जीक्यूशन से जिनसे वो बाद में मुतासर होती है, उनका खुद हिस्सा रहती है। जिस बॉडी से उसकी साइनिंग हो रही होती है वो उस बॉडी का हिस्सा होती है। तो बड़ी हैरानी की बात है कि एट द एंड ऑफ द डे वो रिसीविंग एंड पे चले जाते हैं, नुकसान भी उनका होता है, उन्हीं के सामने से ये कागजात गुजरते भी हैं, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। या तो फिर इन लोगों को ये बात मान लेनी चाहिए कि इनके बस की बात नहीं है, इनको सिर्फ एक बंदा चाहिए, जब तक वहाँ से फ़ोन नहीं आएगा, वो आवाज़ नहीं लगाएगा, तब तक इनके मामला दुरुस्त नहीं होंगे। क्योंकि जो मुतल्लिका अहबाब हैं, मुक़्तदर लोग हैं, वो भी शायद उन्हीं की सुनते थे, और उनके एक इक़दाम से ये लोग बैकफुट पे चले गए। और इनके बैकफुट पे जाने से, मैं कराची का शहरी हूँ, मैंने कराची में पढ़ा है, वहाँ मेरी ज़िंदगी गुजरी है। मुझे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 100 मामलात से इख्तिलाफ़ है, कराची के दावेदार बनते हैं, मुझे इस मामले पे भी इनसे इख्तिलाफ़ है, लेकिन इनके सिस्टम से आउट होने पे जो एक खला पैदा हो जाता है, जो एक अच्छी खासी आबादी की नुमाइंदगी है, उसको भी तो उसका हिस्सा मिलना चाहिए। MQM को क्यों दीवार से लगाया जाता है और MQM को क्यों बार बार आजमाया जाता है? ये क्या करें? ये छलांगे मार के समंदर में खुदकुशी कर लें? ये किस तरह से अपने मामलात को रिजॉल्व करें? हर बार इनको कान से पकड़कर इधर से इधर, उधर से इधर कर दिया जाता है, लेकिन जब ये अपने मसाइल की बात करते हैं तो इनके मसाइल को कोई सुनने वाला नहीं होता। और ये जो हुकूमतें हैं, ये जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, ये तहरीक इंसाफ, ये मुस्लिम लीग नून, ये काफ, ये पीपल्स पार्टी, व्हाट्सोएवर, ये जमहूरियत पर अगर इतना ही यकीन रखते हैं तो बल्दियात से क्यों भागते हैं, जो कि जमहूरियत की बुनियाद है, जो कि सिस्टम की बुनियाद है?
اس سسٹم کی بنیاد سے جب تک بھاگتے رہیں گے اس ملک میں کسی کی بہتری، کسی کی بھلائی، کسی کی فلاح و بہبود پر کام ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک لوگوں کے مسائل ان کے دروازوں پر، ان کی دہلیز پر حل نہیں ہوں گے، تب تک یہ کیسے ہوگا؟ یہ جمہوریت کی بنیاد ہے، اس کی طرف سب کو لوٹنا پڑے گا اگر تو اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں۔ جمہوریت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ انگلی اٹھا کر، آپ آستینیں چڑھا کر جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 کی طرف جو ہے وہ تنقید شروع کر دیں، یا گیٹ نمبر 4 کی طرف جا کے سجدے شروع کر دیں۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت عوام کا نام ہے۔ جمہوریت میں جب تک عوام کی خدمت نہیں ہوگی، عوام کو ان کے بنیادی حقوق نہیں ملیں گے، تب تک یہ جمہوریت بے معنی ہے۔ اس جمہوریت کے معنی تلاش کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ جو لیت و لال سے کام لیتے ہیں نا، جو اختیارات ہیں اس کی نچلی سطح تک منتقلی کے لیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ بدل ہو رہے ہیں، لوگ بدل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایم کیو ایم اس کی بہترین مثال ہے کہ جس نے ڈنڈے کے زور پر پہلے ایک بہترین نعرہ لگا کر لوگوں کو کیچ کیا، لوگوں کی توجہ حاصل کی، گریب کیا لوگوں کو، اور اس کے بعد پھر ڈنڈے کے زور پر سارا کچھ چلایا۔ لیکن آج جیسے ہی عوام کا اختیار بحال ہوا ہے، لوگوں نے ایم کیو ایم کو ان کی جگہ دکھا دی ہے کہ وہ کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں ڈیزرو کرتے ہیں، کہاں انہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے عوام، تو عوام کی طاقت سے جو بھی انکار کرے گا وہ پھر رکشہ ہی چلائے گا۔ بہرحال ایک اور صورتحال ہے جی، ایک ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، بڑی زبردست ویڈیو ہے، اولڈ سولجر نیور ڈائز ہی جسٹ فیڈز اوے۔ تو وہ صاحب اس وقت دبئی گئے ہیں، 9 تاریخ کو گئے ہیں ایمریٹس کی ایک فلائٹ سے، جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب۔ وہ بیلجیم نہیں گئے، وہ اپنے کسی آئی لینڈ پہ نہیں ہیں، وہ دبئی کے ایک ٹریفک سگنل پر دبئی کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر وہ روڈ کراس کریں گے تو وہ جو کچھ بھی ہوں ان کو وہاں کے قانون کے مطابق سزا ہوگی، جرمانہ ہوگا، شرطے فوراً سے آ جائیں گے۔ تو دبئی کی وہ ویڈیو ہے، 9 تاریخ کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب گئے ہیں پاکستان سے دبئی، کیونکہ ان کے وہاں 2 صاحبزادے ہوتے ہیں، ایک سعد اور ایک علی، دونوں وہاں پر ہوتے ہیں، دبئی میں ہی رہتے ہیں، وہیں پر کام کرتے ہیں۔ آج سے نہیں رہتے، کافی عرصے سے رہتے ہیں، کیونکہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں اس لیے۔ تو ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ ہیں جنرل باجوہ صاحب کے، اور وہ دونوں دبئی میں موجود ہیں، اور دبئی میں وہ 1 ہفتہ قیام کیا انہوں نے، کل پرسوں میں وہ شاید واپس بھی آ جائیں گے پاکستان۔ تو وہ لوگ جو پریشان ہو رہے تھے، حیران ہو رہے تھے کہ باجوہ صاحب جا چکے ہیں اور وہ پتہ نہیں بیلجیم میں ہیں، ناروے میں ہیں، سوئٹزرلینڈ میں ہیں، ایسا نہیں ہے، باجوہ صاحب واپس آ رہے ہیں۔ ان کی ایمریٹس کی فلائٹ ہے 16 جنوری کی، یعنی کہ کل کی، تو وہ پاکستان میں موجود ہوں گے، وہ کہیں نہیں جا رہے۔ ہاں البتہ وہ کچھ صحافیوں سے ملاقات کر رہے ہیں، کیونکہ جو ایک صحافی سے انہوں نے 6 گھنٹے کی ملاقات کی تھی، اس میں جو وہ چاہ رہے تھے ویسا کچھ ہو نہیں سکا، کچھ ان صاحب نے بھی ایگزیجریٹ کر دیا، کیونکہ وہ کہانیاں سنانے کے ماہر ہیں، تو انہوں نے کہانی کو اپنی طرف سے اس کے کچھ نوک پلک سنوارے۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ 6-8 لوگوں کی ذمہ داری لگائی جائے، جو باجوہ صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ اسے پبلک کریں، کیونکہ باجوہ صاحب خود 2 سال تک سامنے نہیں آ سکتے، یہ اپنی جو باتیں ہیں وہ آؤٹ ان دی اوپن نہیں کر سکتے، تو اس کے 100 طریقے ہیں، کوئی کالم لکھ دے گا، کوئی یوٹیوب کو ویڈیو بنا دے گا، تو یہ وہ طریقہ کار اپنا رہے ہیں۔ 2 سال کے بعد پتہ نہیں اب وہ کیا کرتے ہیں، اور ان سے زیادہ مجھے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کا انتظار ہے کہ وہ کیا باتیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو پھر وہ کس کے حق میں ہوں گی، کس کے خلاف ہوں گی، ان پر زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے ہر ایک کو۔ ایک انتہائی تکلیف دہ معاملہ ہے جس کی طرف میری توجہ گئی، میری بات بھی ہوئی اس کے متعلقین سے جو اس میں لوگ انوالو ہیں ان سے۔ کل سے ایک عجیب سی بحث، جملے بازی اور نیم کالنگ ہو رہی ہے ٹویٹر پر، جس میں مصطفیٰ چودھری صاحب ہیں، عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، پھر اس کے بعد عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں، سلمان درانی ہیں، اور شاید کوئی نام میرے ذہن سے نکل گیا ہو، لیکن یہ 4-5 لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے بارے میں طرح طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ میری سب سے ہی ریکویسٹ رہی پرسنل کیپیسٹی میں بھی اور اب اس ویڈیو کی صورت میں بھی، کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کچھ لوگوں کی طرف، اب ان کے عروج سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے طریقہ کار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مجھے مصطفیٰ چودھری سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے سلمان درانی سے اختلاف ہو سکتا ہے، عطا اللہ تارڑ کی سیاست سے میں متعلق سوال کر سکتا ہوں، لیکن یہ تمام لوگ، ان کو اللہ رب العزت نے اس زمانے میں عزت دی ہے، انہوں نے کیسے حاصل کی، اسے کیسے سسٹین کر رہے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ ہم بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ میرا یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے کہ رب کعبہ نے جسے عزت دی آپ اسے عزت دیں، اور یہ باقی اس کے معاملات ہیں کہ اللہ نے اسے کیوں عزت دی۔ تو مجھے بڑی ذاتی طور پر تکلیف ہوئی کہ مصطفیٰ چودھری بھی پاکستان کا ایک بڑا نام ہے، بڑے ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہیں،
اور سلمان درانی بھی کافی مقبول مشہور ہیں. تو یہ پھر عظمہ صاحبہ کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, ان سے میرے کئی موقعوں پر انٹریکشنز رہے. میں ان کو ذاتی حیثیت میں جتنا خوبصورت انسان پایا ہے میں نے آج تک ایسے بہت کم لوگ دیکھے ہیں. تو یہ سارے لوگ ایک دوسرے کی کھچائی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو مختلف ناموں سے پکار رہے ہیں. یہ معاشرہ آپ کی طرف دیکھتا ہے, آپ اس معاشرے کے اچھے, مشہور, مقبول, معروف لوگ ہیں. آپ لوگوں کو اس طرز عمل سے اجتناب برتنا چاہیے. مصطفیٰ چودھری صاحب آپ کو, درانی صاحب آپ کو, عظمہ صاحبہ آپ کو, عطا تارڑ صاحب آپ کو, تمام لوگوں کو اس طرح کی جو انتہا ہے اس سے اجتناب برتنا چاہیے. اور نفاست کے ساتھ, اگر آپ نے اختلاف رکھنا بھی ہے, اختلاف ظاہر ہے, حسن ہے بنیادی ہمارے فطرت کا, تو اس اختلاف کے 100 طریقے ہیں. اس اختلاف کے لیے آپ کسی کی تصاویر کو نہ بگاڑیں, آپ کسی کے نام کو نہ بگاڑیں, اور آپ جو بھی سیاسی معاملات ہیں ان تک محدود رہیں, ذاتی معاملات تک نہ جائیں. درانی صاحب کو بھی میں نے یہی مشورہ دیا, یہی میرا مشورہ باقی تمام لوگوں کو بھی گیا ہے. یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے, اور ہمارا معاشرہ اس قسم کی عدم برداشت کو, اس قسم کے جو منفی رویے ہیں انہیں, آپ سوچیں کہ سلمان درانی, مصطفیٰ چودھری, اس اسٹیچر کے لوگ جب اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو ایک عام رفیق ٹھیلے والا, نوید چنا چاٹ والا, وہ کتنا متشدد ہے, وہ کتنا شدید ہے اپنے رد عمل میں, وہ کن انتہاؤں پر ہوتا ہے جب وہ سیاست سے متعلق بات کرتا ہے یا دیگر معاملات پہ. تو ہم نے اس معاشرے کو اگر سنبھالنا ہے, ہم سب پر تھوڑی تھوڑی ذمہ داری ہے, تو اگر ہم نے اس کو سنبھالنا ہے, اس کو چلانا ہے, تو ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے انداز کو, اپنے طور طریقوں کو بہتر کریں, ہم گالی کے کلچر سے باہر آئیں, کیونکہ ہمارا معاشرہ جتنی پولرائزیشن کا شکار ہو گیا ہے, ہم اب اس کو مزید گندا کر نہیں سکتے. میری آپ تمام احباب سے اپیل ہے کہ خدا کے لیے اپنے رویوں پر نظر ثانی فرمائیے. ایک اور انتہائی عام نوعیت کا معاملہ جس پہ مختصر بات کر لیتے ہیں. شاہد اسلم صاحب میرے کولیگ رہے ہیں جب میں دنیا ٹیلی ویژن کا حصہ تھا. شاہد اسلم صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, اور شاہد اسلم صاحب کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا اس لیے کہ انہوں نے جو جنرل باجوہ کے جو ڈاکیومنٹس تھے ایف بی آر سے جو لیک ہوئے وہ شاید احمد نورانی تک پہنچے. البتہ احمد نورانی اس کو نگیٹ کر رہے ہیں. شاہد اسلم صاحب کی گرفتاری قابل مذمت ہے. اس ملک میں لوگوں کو صحافت کرنے دی جائے, لوگوں کو سوال پوچھنے دیا جائے, لوگوں کو معاملات کا کھوج لگانے دیا جائے, کیونکہ یہ کوئی بھی چیز غیر قانونی نہیں ہے. آئین کی روح سے آپ اسے غیر قانونی ثابت نہیں کر سکتے. وہ ڈیٹا آؤٹ ان دی اوپن پبلک ہے, تو اس ڈیٹا تک اگر کوئی رسائی چاہتا ہے تو اس کو رسائی دے دیجئے, اور آپ اس کو اپنی انا کا مسئلہ, عزت نفس کا مسئلہ نہ بنائیے. شاہد اسلم کو رہا کیا جائے. شاہد اسلم کی رہائی بہت ضروری ہے. ایک ایسا صحافی جو ہمیشہ بے چین رہتا ہے سوال کے جواب کی تلاش میں, اس کو گرفتار کر لیا گیا, اور اس کی آپ کمٹمنٹ چیک کریں کہ وہ کہتا ہے میری ہڈیاں توڑ دو لیکن میں کسی صورت اپنے پاس ورڈ موبائل کے یا لیپ ٹاپ کے کمپرومائز نہیں کروں گا. کیونکہ صحافی کے لیے اس کی جو بیس ہوتی ہے, جو جس پہ وہ چل رہا ہوتا ہے, وہ ہے سورس, اور اس سے سورس اس کا باپ بھی نہیں پوچھ سکتا. تو آپ لوگوں سے ان کے سورس پوچھنا چھوڑ دیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اگر اپنے سورس بتانا شروع کر دیے تو آپ بھی شرمندہ ہوں گے, بہت سارے لوگ شرمندہ ہوں گے. تو خدا کے لیے اس ملک میں صحافت کو چلنے دیجئے, پنپنے دیجئے, کہ یہ بھی معاشرتی اصلاح کا ایک انتہائی اہم جز ہے, اور اگر آپ اس حصے کو دبائیں گے تو آپ کچھ بھلا نہیں کر پائیں گے.